جب سے دنیا بنی ہے صرف میری 3 شادیاں ہوئی ہیں اور کسی کی دوسری شادی میں کیا کروں، میری ہو جاتی ہے. بہت آفرز ہیں، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بہت آفرز ہیں، بہت آفرز ہیں. خالی بیوٹی نہیں چیز ہوتی، عمر کے میں اس حصے میں ہوں کہ بیوٹی تو آدھی رہ جاتی ہے، بالکل اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. نہیں، ایک شادی میری ناکام ہوئی، باقی تو 2 جو رب کو منظور تھا. فرسٹ کزن ہوتے ہیں اور مزریبل لائف ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. میں فیک نہیں ہوں. میری اور کوئی چیز اتنی زیادہ پاپولر نہیں جتنی میری شادیاں ہیں. 3 شادیاں کرنا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. میری جو لاسٹ شادی ہے سب سے لانگ لاسٹنگ تھی. میں کبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھی تھی، میں اپنی ساس کو بٹھاتی تھی. آپ کی جو فرسٹ میرج تھی وہ لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ لو تھی لیکن خون خوار ہو گئی تھی بعد میں. وفا اور لائلٹی یہ چیز نہیں ہو تو شادی نہیں چلتی. آپ کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی حسین ہو. میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے میرے بارے میں. پہلی شادی میں میں نے یہی سوچا تھا نا، یہی میری ڈیمانڈ تھی، لائلٹی اور سنسیریٹی. میں اپنے ریلیشن شپ کو پیسے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی. آپ کی 3 شادیاں ہوئیں، عموماً عورتوں کی نہیں ہوتی ہیں اتنی شادیاں. آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کی 3 شادیاں ہوئیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ خاص بات؟ یہ کہنے کی بات ہے. آپ کو وہ پراؤڈ ہے کہتے ہیں نا کہ سب سے حسین لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول میں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ذرا کم شکل و صورت میں وہ کالج میں ہوتی ہیں، جو ذرا بہت سادی شکل کی ہوتی ہیں یا سادہ پرسنل وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ارلی ایج میں شادی ہو جاتی ہے، وہ ارلی ایج میں ماں بن جاتی ہیں. تو باقی یہ ہے، مجھے بہت ہنسی آتی ہے. کئی خواتین ہیں جن کی 3 4 شادیاں، لیکن شادی کے نام سے اتنا وہ اریٹیٹ یا اتنا اس کو آڈ سمجھتے ہیں، آکورڈ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کی ہوئی چیز ہے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے صرف میری 3 شادیاں ہوئی ہیں اور کسی کی دوسری شادی میں کیا کروں، میری ہو جاتی ہے. میری ہو جاتی ہے، ورنہ شادی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. نا؟ اچھا، ایسی کیا چیز تھی کہ تینوں شادیاں نہیں چل سکیں؟ نہیں، ایک شادی میری ناکام ہوئی، باقی تو 2 جو رب کو منظور تھا 2 دفعہ بیوہ ہوئی. اچھا اچھا. ایک پہلی شادی تھی جو فیلئر تھا. ادروائز تو کسی کی زندگی کا ختم ہو جانا یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا. یہ تو تمام چیز اللہ کی طرف سے ہے. اب موقع ملا تو 4تھی شادی کرنا چاہیں گے؟ بہت آفرز ہیں، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بہت آفرز ہیں، بہت آفرز ہیں. خالی بیوٹی نہیں چیز ہوتی، عمر کے میں اس حصے میں ہوں کہ بیوٹی تو آدھی رہ جاتی ہے. بالکل. اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، لک ہوتی ہے، انسان کے اندر اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ایک، اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پسند آتی ہیں. ایک فیملی کو بنا کے رکھنا، ایک فیملی بانڈنگ ہوتی ہے، فیملی کے ایتھکس ہوتے ہیں. بالکل. کہ آپ فیملی کو کیسے لے کے چلتے ہیں، آپ دوسروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، آپ ریلیشن شپ کو کتنا نبھاتی ہیں، اور ریلیشن شپ کے جو بھی قوانین ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ کتنا انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. ورنہ دیکھیں ارلی ایج میں شادی ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض یہ ہے کہ کہیں کی خاتون ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، کہیں کا آدمی ہوتا ہے، اور کئی سال زندگی کو گزر جاتے ہیں اور بڑا پیسفلی گزرتے ہیں. اور ایک یہ کہ فرسٹ کزن ہوتے ہیں اور مزریبل لائف ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو. اور اللہ کی مہربانی ہو تو شادی جو ہے سکسیزفل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں میری اور کوئی چیز اتنی زیادہ پاپولر نہیں جتنی میری شادیاں ہیں. 3 شادیاں کرنا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کوالٹیز ہونی چاہیے، بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، بڑی بات ہوتی ہے. ایسے نہیں لوگوں کی تو ایک شادی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. Am I right? یس، ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا مرد جیسا بھی ہو لیکن اس کی نظر سب سے پیاری لڑکی پہ ہوتی ہے، اس کو سب سے اچھی لڑکی what do چاہیے you ہوتی ہے. think میں پیاری نہیں تھی؟ آپ تھی. اور ہوں نہیں.
ہیں. میں فیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں خالی یہ نہیں کہ میں خوبصورت ہوں، مجھے فیشن آتے ہیں، یا میں پاکستان کی سپر سٹار ہوں، یس ایسا کچھ نہیں. جب میں گھر میں ہوتی ہوں، میں کھانے بھی پکاتی ہوں، مجھے 100 ڈشز بنانی آتی ہیں. زبردست. کیسے ہاؤ ٹو ڈیل ود اے ہسبینڈ، ہاؤ ٹو مینیج ہاؤس ہاؤس ہولڈ تھنگس. ہاؤس ہولڈ تھنگس، اور بہت سارے رشتے داروں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، رشتے داروں کی رسپیکٹ کرنی ہے. مطلب میری جو لاسٹ شادی ہے سب سے لانگ لاسٹنگ تھی، کیونکہ میں میچور ہو چکی تھی. جی. پچھلی شادی بچپن میں تھی، اس کے بعد بھی کچھ حالات ایسے تھے. تو جو لاسٹ شادی ہے، اب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے میری ساس ہوتی تھی، میرے ہسبینڈ ڈرائیو کرتے تھے. میں کبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھی تھی، میں اپنی ساس کو بٹھاتی تھی. اچھا. اچھا، اس سے میرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کلاس 1 یا جو ایک اکانومی کلاس ہے اکانومی کوئی. کلاس، دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ منزل پہ پہنچنا ہے، جہاز نے گرنا ہے، ساروں نے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا. بس فرنٹ اور بیک کا ہی ڈفرینس ہوتا ہے. ڈفرینس ہے، وہ ڈفرینس بھی بہت ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن کوئی بات آپ نے نہیں. کبھی اس کو نہیں لیا؟ نیور. تو میں اپنی ساس کو کہتی تھی پہلے آپ آگے بیٹھے، نہیں آپ نہیں بیٹھیں گی، میں نہیں بیٹھوں گی گاڑی میں. ان کے لیے دروازہ کھولنا، رشتے دار آئے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا، کھانا خود لگانا، خود سارا کچھ کرنا، نوکروں کے ہونے کے باوجود. یہی میں نے چیزیں اپنی بیٹیوں کو سکھائی ہے، ان کی تربیت کی ہے کہ بیٹے ایک تو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، نماز روزہ، خدا کو یاد رکھنا ہے پہلے، اللہ پھر دنیاوی باتیں. ماشاء اللہ. دنیاوی باتیں بھی سکھائی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنی ہے، اور جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کرنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے کہ آپ پاپولر ہو جائیں. تو اسی لیے تو میری 3 شادیاں ہو گئی. اور بچے کو کمنگ جنریشن جو ابھی 2 جنریشن آن، ان کو یہ یاد رہے گا کہ نشو کی 3 شادیاں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو فرسٹ میرج تھی وہ لو میرج تھی یا ارینج تھی؟ لو تھی لیکن خون خوار ہو گئی تھی بعد میں. کیا وجہ بنی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بہت چھوٹی تھیں؟ اگر آپ اس ایج میں ہوتی ہینڈل کر لیتی یا اس بندے میں کوئی کمی تھی؟ جو لیک آف ٹرسٹ، وفا اور لائلٹی، یہ چیز نہیں ہو تو شادی نہیں چلتی. آپ کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی حسین ہو. لیڈی ڈائنا کی شادی ٹوٹی، بالکل. میڈم نور جہاں کی شادیاں ٹوٹی، اور تھینک گاڈ کہ لیڈی ڈائنا نے 3 شادیاں نہیں کی، اور میڈم نور جہاں کی جتنی بھی شادیاں. یہ شادی کرنا تو اگر ہماری آج کی جنریشن یہ سمجھ جائے کہ نکاح ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی اجازت دی ہے آپ کو تاکہ آپ صاف ستھری زندگی گزار سکیں، گناہ نہ کریں. لیکن کہتے ہائے 2 شادیاں 3 شادیاں. اگر ویسے لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں تو اٹس اوکے. کاش ہم دین کو سمجھ جائیں. بالکل. آپ کے تینوں ہسبینڈس کا 1 بائی 1 بتاتے جائیں کہ پہلے ہسبینڈ کو آپ کی کیا ادا پسند تھی، دوسرے کو، تیسرے کو. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. نہیں آپ نے کبھی پوچھا تو ہوگا. میرا بیہیویئر ٹھیک ہے. اور تسلیم فاضل صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے شاعر تھے، سید گھرانے سے بلانگ کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی بھی انڈیا میں ندا فاضلی بہت بڑے شاعر تھے. بس ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ، فرینڈشپ، فرینڈلی تھے، اور ایک اچھی کیمسٹری کے ساتھ رہے ہیں. لیکن انہیں 32 ایئرس کی ایج میں انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا، اور سڈنلی ود ان 20 منٹس وہ پاسڈ اوے. آپ کے 2 ہسبینڈ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کی بہت لانگ لاسٹنگ رہی شادی. کیا وجہ تھی ایسی کہ شادی اتنی دیر نہیں، پہلی شادی میری 11 منتھ رہی، 1 سال یعنی پورا نہیں. جھگڑا ہو گیا چلے گئے. دوسری شادی میری 6 ایئر رہی. لیکن میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے میرے بارے میں، تو میں بھی اس کی تردید نہیں کرتی. کہیں تو کر دوں، اس میں کنٹرڈکشن کر دوں کہ نہ کروں.
کر دیں میں 14 سال کی عمر میں فلمی ہیروئن بن گئی تھی، جی. لیکن انہوں نے میری پچھلے اتنی سٹوریاں کہ فلاں سن میں یہ تھا، فلاں سن میں یہ تھا، اس طرح تو پھر میں 102 سال کی ہوں. نہیں، آپ کی شادی جو لانگ لاسٹنگ چلی ہے ماشاء ہاں اللہ. جی، ہاں جی. کیا ایسی چیز تھی آپ دونوں کے رشتے کو جس نے مضبوط بنائے رکھا؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ. اور جو میری ان کی اسٹیپ بیٹیاں تھیں، میری بیٹیاں، ان کو انہوں نے اپنی بیٹیاں سمجھا، فیک نہیں تھے، ذمہ دار فیملی تھی. میرے ہسبینڈ جمال پاشا وہ پائلٹ تھے. میم اب آپ کسی سے شادی کریں تو اس مرد میں کیا کوالٹی دیکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تھوڑا سا، آپ اس وقت میری فرینڈ بن جائیں. اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے؟ کیا؟ ہاں. ام، وہ 50% جائیداد آپ کے نام لگوا دیں. او گریٹ. او ہو، اگر یہ میں پہلے کرتی تو میری ایک ہی شادی رہتی. انٹیلیجنٹ، دیکھیں نا جنریشن گیپ آ جاتا ہے. اچھا، اچھا، آدھی مجھے یہ آدھی لگتا جائیداد. ہے مرد کو اگر کسی نے ٹیسٹ کرنا ہے نا، لٹمس ٹیسٹ ہے ایک، ہاں. یہ کہ آپ یہ پتا کریں. اچھا عورت، میں آپ کو بتاتی ہوں عورت کے پاس دینے کو کیا ہوتا ہے. مرد کو ایک محبت، اٹینشن، یہی دے سکتی ہے نا ایک عورت. ایک مرد اگر عورت کو کچھ دینا چاہتا ہے تو آئی تھنک اس کو جائیداد دینی چاہیے. جائیداد سیکیور ہو. یس. اگر وہ جائیداد لے کے بھاگ جائے پھر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مرد جائیداد لے کے بھاگ جائے. نہیں، عورت. مرد تو بھاگتے ہیں، عورت بھی اگر بھاگ جائے نہیں، تو اگر پھر وہ پیار ٹرسٹ. کا دعویٰ کرتا ہے تو ہاں. وہ لگوا دے، کوئی فیئر نہیں ہے اس چیز میں. اگر آپ بھی کسی سے پیار، اب میں بتاتی ہوں آپ کو، ہم عورتیں پیار کرتی ہیں، کیا گارنٹی ہے وہ کل کو ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہم اپنا سب کچھ دیتی ہیں نا اس کو. یہ انسیکیور فیلنگ تو ہر عورت کو ہوتی ہے، کیونکہ طلاق کا حق مرد کو ہے، اور مرد کھڑے کھڑے 3 لفظوں میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو واقعی عورت بہت انسیکیور ہے اس معاملے جی. میں. لیکن عورت کو بھی حق ہے کہ ہمارے دین میں کہ خلا لے، خلا حاصل کرے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں کوئی جائیداد تو نہیں ملتی نا آپ کو، آپ سیکیور ہی نہیں ہو. اچھا، ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا اپنی بیٹی کی شادی پہ، الٹا پیسے دے رہے ہیں، بیٹی بھی دے رہے ہیں. آپ اس چیز سے تو اختلاف کریں گی نا. جی جی. دس از رانگ کہ ہاں. جہیز بھی دے رہے ہیں، بیٹی بھی دے رہے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا. جہیز جو ہے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، جہیز جو ہے نا وہ حسب توفیق دیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری جی. جو ہماری مطلب حضور پاک کی ہوں. بیٹی بی بی فاطمہ جی، انہوں نے ہماری جو رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو جو جہیز ملا تھا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں ان لیکن تمام یہاں پر بات تو کو، کمر ٹوٹ جاتی ہے ماں باپ کی، ہے بالکل نا. ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے چلے گا یا یہ نہیں. چلے گا یا سکسیسفل ہوگا یا نہیں تو ہوگا. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ کوئی مرد دیکھتی ہیں تو اس میں کیا چیز دیکھیں گی؟ میں نے تو آپ کو سجیشن دے دی ایز اے فرینڈ کہ آپ اسے کہیں 50% جائیداد میرے نام کر دیں اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے تو. آپ میری شادی نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے یہ مرد کبھی نہیں کرے گا، وہ صرف باتیں کرتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے لائلٹی، سنسیریٹی. لیکن لائلٹی اور سنسیریٹی کیسے پتا چلے گا کوئی لائل یا پہلی سنسیئر ہے یا شادی میں نہیں؟ میں نے یہی سوچا تھا نا، یہی میری ڈیمانڈ تھی، لائلٹی اور سنسیریٹی. کیا بنا؟ کچھ نہیں. دیر واز نو گارنٹی. آف کورس دیر واز نو گارنٹی ایٹ آل. کوئی بات نہیں. پھر اس وقت کا جب ہمارا دور تھا نا، اس وقت میں نے کوئی چیز نہیں لگائی اپنے نام کسی شوہر سے بھی. جی. یہ دیکھیں، یہ میری لائلٹی ہے جی. اور میرا رزق ہے اور میرے رب کا کرم ہے. آئی ایم ویری کمفرٹیبل، آئی ایم ویری ویل آف. اللہ کا شکر ہے. تو پھر ٹھیک ہے نا؟ دوسروں سے آپ نے لیا کچھ نہ کچھ؟ نہیں، بالکل نہیں لیا. آئی سویئر. تو آپ کو اجازت دی انہوں نے کہ آپ شادی کے بعد کام کو کنٹینیو کر سکیں اپنے بالکل. یہ میڈیا میں نے کو؟ صرف میں نے یہی کہا کیونکہ میں اپنے ریلیشن شپ کو پیسے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی کہ میرے اخراجات پورے نہ ہوں یا میں انکمفرٹیبل ہوں یا میں غربت کا سامنا کروں، بچوں کی ایجوکیشن نہ ہو، بچے کمفرٹیبل نہ ہوں. یہ میں نہیں چاہتی تھی. تو میں نے کہا میں خود کام کروں گی. میں سیلف میڈ عورت ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ خود کام کرنا، کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. بہت میں انا پرست ہوں. سیلف رسپیکٹ، اپنی ایگو کو ہرٹ نہیں ہونے دیتی اور کسی پہ برڈن نہیں بنتی.